معزز سامعین، خانہ کعبہ کے طواف، زیارت، حجر اسود کا بوسہ، استلام، مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے کے بعد اب حکم ہوتا ہے کہ اب آب زمزم پی لیجئے. اور آب زمزم دنیا کے پانیوں میں سب سے افضل ترین پانی ہے. دنیا کے جتنے مشروب ہیں اس وقت سب سے صحت مند اور جس میں شفا پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں متعدد ائمہ کرام، متعدد اقوال اور متعدد احادیث اس کے بارے میں موجود ہیں. آب زمزم کے بارے میں آپ سب بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ وہ پانی ہے. اس کی تاریخ کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا روشنی ڈالنا چاہیں اور تھوڑا جاننا چاہیں تو آب زمزم وہ پانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کے عالم میں اور اس بے چینی میں جب آپ نے اپنی ایڑیاں زمین پر ماری تو وہاں سے آب زمزم کا پانی پھوٹا. اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ بھلا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا کہ انہوں نے اس پانی کو زمزم کہہ کر روک دیا، کیونکہ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا رک جا. تو آپ نے اس پانی کو روکا، وہاں سمیٹا، اس کا ایک کنارہ بنایا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ اس پانی کو نہ سمیٹتی تو اور اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیتی تو وہ رواں دواں ایک چشمہ بن جاتا، ایک بہنے والا ایک دریا بن جاتا. تو آب زمزم کے حوالے سے بہت سی روایات ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے ہاں گھروں میں تقسیم بھی کیا جاتا ہے، اس کو تبرک کے طور پر رکھا بھی جاتا ہے اور اس کو بڑے شوق اور بڑے ذوق کے ساتھ پیا بھی جاتا ہے. چند ایک روایات اس وقت ہم آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہیں گے. آب زمزم کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر بہترین پانی زمزم شریف کا پانی ہے، جو سیر حاصل غذا اور بیماری کی ایک بہت بڑی شفا ہے. پھر اسی طرح سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی قول اور آپ ہی کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے. آپ جس نیت کے ساتھ، جس دعا کے ساتھ، جس آرزو کے ساتھ آپ زمزم کا پانی پیتے ہیں وہ دعا، وہ آرزو، وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اگر آپ حصول شفا کے خاطر اس پانی کو پئیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا. اگر شکم سیری کے لیے پانی پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ شکم سیر فرما دے گا. اگر پیاس بجھانے کے لیے پانی پیئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پیاس بجھا دے گا. اور زمزم حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی سے برآمد ہونے والا ایک کنواں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے سقیہ ہے، مطلب سیرابی کرنے والا یہ پانی ہے. پھر اسی طرح سے حضرت ابن عباس ہی کا قول، آپ ہی نے روایت فرمایا کہ آب زمزم نیکوں کاروں کا مشروب ہے. اور پھر اس کے بارے میں اور بھی اس کے علاوہ بہت سی روایات ہیں. چند ایک اور بڑی خوبصورت روایات ان کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آب زمزم وہ پانی ہے کہ جس کی طرف اگر دیکھا جائے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی مضبوط ہوتی ہے. آب زمزم کو دیکھنے سے آپ کی یادداشت اور آپ کی میموری مضبوط ہوتی ہے. آب زمزم کو شفا کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ شفا ہے. اگر اس کو مختلف جو انسان کو بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں جس میں شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور بہت ساری جسمانی بیماریاں، ان سب کی شفا، ان سب کی صحت یابی آب زمزم میں ہے. اور اس کا بہت بڑا ثبوت ہمیں وہاں جا کر بھی نظر آتا ہے. بہت سے لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، بہت سے لوگ جن کو ذیابیطس ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں جا کر کثرت کے ساتھ جب آب زمزم پیتے ہیں تو وہی بلڈ پریشر کے مریض وہاں پر آپ کو عام صحت مند اور نارمل زندگی اور اپنے تمام مناسک اور ارکان پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ بیماری اور وہ عارضہ ان کو وہاں پر لاحق نہیں ہوتا جو عام زندگی میں ہوتا ہے. اس کے مشاہدے آپ سب نے خود بھی کیے ہوں گے اور اس کے مشاہدے ہم عموماً خود کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آب زمزم بخار کو ختم کرتا ہے، درد سر کو دور کرتا ہے. اور اسی طرح سے ایک پھر آگے قول ہے کہ آب زمزم قیامت آنے سے پیشتر خشک نہیں ہوگا. مطلب آب زمزم کی چونکہ اس کی ایک اپنی یہ خود ایک نشانی ہے بہت بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو اس پانی کے بارے میں ابن ضحاک کا یہ قول ہے. انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ والا پانی آب زمزم قیامت آنے تک خشک نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا پانی نیچے گرے گا.
جیسے عموماً ہم عام بور کرواتے ہیں تو اس کا پانی وقت کے ساتھ ساتھ اور موسم کی شدت کے ساتھ اس کے بور پر کہیں نہ کہیں فرق پڑ جاتا ہے، پانی گر جاتا ہے، نیچے تہہ میں اتر جاتا ہے۔ تو آب زمزم کی گہرائی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ گہرائیوں سے نیچے نہیں اترے گا، تمام پانی خشک ہو جائیں گے زمین کے اور جو زیر زمین ہے، لیکن آب زمزم کا پانی قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کی طبی حوالے سے بھی بڑے خوبصورت اقوال ہیں کہ آب زمزم کے جو انگریڈینٹس ہیں وہ طبی اعتبار سے بھی بہت ہیلدی انگریڈینٹس ہیں۔ اس پر بہت سے لوگوں نے تجربات کیے، اس کے اوپر بہت سی ریسرچ ہوئی، بہت سی تحقیقات ہوئیں۔ تو آب زمزم کے پانی میں جو انگریڈینٹس انسان کی صحت کے لیے پائے جاتے ہیں وہ کسی اور پانی میں نہیں پائے جاتے۔ تو آب زمزم آنکھ کی روشنی کو بڑھاتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بینائی کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سے آب زمزم گناہوں کو دور کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، اور آب زمزم کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، اور آب زمزم کا استعمال کرنا گناہ کو ختم کرتا ہے۔ پھر آب زمزم کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص 3 کپ آب زمزم اپنے اوپر انڈیل لیتا ہے یا اپنے اوپر گرا لیتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے سر پر آب زمزم کے 3 کپ ڈال لے وہ دنیا میں زندگی میں کبھی ذلیل نہیں ہوتا، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کتنی خوبصورت، کتنے پیارے اقوال ہیں جو آب زمزم کے بارے میں ہیں۔ تو آب زمزم وہ آب حیات ہے جو حاصل شفا بھی ہے اور دافع بلا بھی ہے۔ تو آب زمزم کو پینے کا ایک اپنا اس کا ادب ہے، آپ کھڑے ہو کر پئیں، دعا کر کے پئیں، نیت اور ارادہ کر کے پئیں، ایک سانس میں پئیں، جس بھی نیت سے پئیں وہ نیت وہ ارادہ قبول ہوتا ہے۔ تو آب زمزم کو کبھی وسعت رزق کے لیے، کبھی شفائے امراض کے لیے، کبھی شفائے قلب کے لیے، کبھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کے لیے، کبھی علم کا حصول اس میں اضافہ کرنے کے لیے، اور کبھی عمل کی تقویت کے لیے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی دعا اور استدعا لے کر بھی اگر پیا جائے تو آب زمزم سے یہ سب دعائیں اور یہ سب حاجتیں اور تمام طلبیں پوری ہوتی ہیں۔ تو آب زمزم دنیا کا سب سے عظیم مشروب ہے اور سب سے معتبر پانی ہے۔